الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنا کریں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت ابو طالب نے عمر بھر اپنی جان سے عزیز بھتیجے کی خدمات جس وفا شاری سے انجام دیں، اس کی نظیر ڈھونڈنے سے بھی ملنی مشکل ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن خارا گداز مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، ان میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ساری قوم کی مخالفت اور عداوت مول لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے منہ نہیں موڑا۔ اپنا اسرور سوخ، اپنی مال و متاع، اپنے اہل و عیال سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے وقف کر دیا۔ شب ابی طالب کے طویل اور روح فرسا تنہائی میں ساری مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا، ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر نازک سے نازک مرحلہ پر دشمنوں کے ہر وار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ اپنے خطبات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کرتے رہے، طویل قصیدے لکھے جن میں آج بھی ہاشمیوں مطلبی فصاحت کے انوار دمک رہے ہیں۔ ان قصائد میں ایسے اشعار موضوع کیے جنہوں نے بلغاء عرب اور فصاح حجاز کو دم بخود کر دیا۔ ان تمام قصائد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ایسے سچے موتی پروئے جن کی چمک کے سامنے آسمان کے ستارے خجل ہیں۔ محبت و عقیدت کے پھولوں سے ایسے گلدستے تیار کیے جن کی مہک سے آج بھی مشام جان معطر ہو رہی ہے، جن کی نظر افروز رنگت آج بھی آنکھوں کو ضیاء بخش رہی ہے۔ ان کے سارے کلام میں کہیں بت پرستی اور بت پرستوں کی ستائش نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ اپنی عملی زندگی میں اسلام دشمن طاغوتی قوتوں کے سامنے ہمیشہ ایک چٹان بن کر کھڑے رہے۔ جب آپ بستر مرگ پر پیکے اجل کا انتظار کر رہے تھے، اہل مکہ کا وفد حاضر ہو کر گزارش کرتا ہے، ہمارے درمیان اور اپنے بھتیجے کے درمیان مساہلت کرا دیجیے۔ مساہلت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کلمہ شہادت پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ برا فروختہ ہو کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کے بارے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یوں اظہار فرماتے ہیں: اے گروہ قریش، یہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں، ان کے دوست بن جاؤ، جنگوں میں ان کے حامی بن جاؤ۔ باخدا تم میں سے جو شخص ان کے راستہ پر چلے گا ہدایت پائے گا، اور جو شخص ان کی ہدایت کو قبول کرے گا وہ سعادت مند ہو جائے گا۔ وہ ہستی جس کا کردار اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ تھا، اور جس کا منظوم کلام اس قسم کے درہائے شہوار سے بھی بھرا ہوا ہے، ایسی ہستی پر کفر و شرک کا الزام لگانا بڑا کٹھن کام ہے۔ علامہ اثر امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت کی نادرہ روزگار کتاب خاتم النبیین میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ اس بحث سے ہم 3 نتائج تک پہنچے ہیں، ان میں سے 2 مسلمہ ہیں اور تیسرا محل نظر۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ ابو طالب اسلام کے حامی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا دفاع کیا کرتے۔ اپنے اشعار میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو مدح و ثنا کی ہے، ذات رسالت کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے جس محبت اور پیار اور شفقت کا اظہار کیا، اور مخالفین کی کذب بیانوں کی جس شد و مت سے یہ تردید کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، راشد ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور راہ ہدایت پر ہیں۔ دوسرا مسلمہ نتیجہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مطالبہ کی صفائی پیش کی جو آپ نے مشرکین مکہ سے کیا تھا، اور دعوت محمدی کے بعد یہ کہیں معلوم نہیں کہ آپ نے بتوں کی توصیف کی ہو۔ ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اذیتیں برداشت کرتے رہے، اس کے ساتھ اس پاکیزہ محبت اور اس شفقت ظاہرہ کو بھی ملحوظ رکھتے جو انہیں ذات پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ تیسرا نتیجہ جو محل نظر ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی
اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا؟ بے شک ایک روایت ایسی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے ایک کلمہ پڑھا، اور یہ وہی روایت ہے جس کے راوی حضرت عباس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for recitals. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of earth, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔